مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ ہیں، اکابرین بزرگوں میں سے گزرے، اور ان کی حکایات جو ہے نا ایسی حکایات ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں نا میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ اکابرین ایسے بھی تھے اور ہم کیا ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی ہے نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر جو احسان ہے نا ان کا اگر ہم بدلہ دینے لگ جائیں اور ہم پتھروں پر بھی نمازیں پڑھیں نا تو ہم احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور ہمارے لیے تو جناب اچھے قالین، اے سی، پنکھا، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھی تو نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک حکایت درج فرمائی کہ ایک نا بادشاہ تھا، اس نے اپنے پاس عالم بھی بٹھائے ہوئے تھے، قاضی بھی بٹھائے ہوئے تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، حکیم بھی تھے، ہر قسم کا بندہ اس نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، لیکن اس نے شغل میلے کے لیے نا ایک ایسا بندہ رکھا ہوا تھا کہ جو ہر روز بھیس بدل کے آتا تھا، شکل بدل کے آتا تھا، اور بادشاہ کو جو ہے نا ہر روز ہنساتا تھا۔ تو وہ ہر روز شکل بدل کے آتا، بادشاہ اس کو پہچان لیتا کہ تو جا یار تو اپنا ہی بندہ ہے۔ وہ ایک دن نا بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یار میں ہر روز شکل بدل کے جاتا ہوں لیکن بادشاہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور میری روزی روٹی کا جو ذریعہ صرف یہی ہے، بادشاہ کو میں ہنساتا ہوں، بھیس بدلتا ہوں، شکلیں بدلتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی میرا کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو اگر بادشاہ ایسے ہر روز کرتا رہا، کوئی جاتو تو اپنا ہی بندہ ہے، ہر روز مجھے پہچانتا رہا تو کہیں میری ڈیوٹی نہ چلی جائے، کہیں میری نوکری نہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے ایک دن نا بادشاہ سلامہ سے عرض کی کہ بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کرو۔ تو بادشاہ نے امان دی، پھر وہ کہنے لگا کہ اب مجھے موقع دیں، ایسا بھیس بدلوں گا، ایسا بھیس بدلوں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جان کی امان بھی دی، اگر تو اپنی اس بات میں پورا اترا کہ تو بھیس بدلنے میں کامیاب ہو گیا اور میں تجھے نہ پہچان سکا تو تو جو چاہے گا میں تجھے دوں گا، تجھے میں بادشاہت بھی دے دوں گا۔ اتنا بڑا وعدہ کر دیا۔ پھر وہ جو بہروپیہ تھا، جو روپ بدلتا تھا، وہ وہاں سے روپ پوش ہو گیا، چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ جو بادشاہ کا ایریا تھا اس کو سارا پتہ جو تھا نا، وہ دربار میں رہتا تھا نا، ہر چیز جانتا تھا کہ شہر کے لوگ یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں۔ وہ پھر اسی دروازے پر بیٹھ گیا، وہ بندہ دروازے پہ بیٹھ کے نا اس نے ایسے جناب چادر اوپر لی، گھونگھٹ جیسے کہتے نا، کوئی چادر اوپر لے کے نا چپ کر کے ایسے بیٹھ گیا، ایسے اللہ 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 ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے اور پکا ہو کے بیٹھا ہے۔ ایک بندہ آیا، کہتے یار اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے نا اس کو کچھ پھل دیے کھانے کے لیے، اگلے دن آئے وہ پھل ادھر پڑے پڑے گل گئے، اس اللہ والے نے دیکھے تک نہیں۔ بندے بڑے متاثر ہو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باتیں پھیلتی بھی بہت زیادہ جو نہیں آ جائیں کہ یار بڑا بندہ ہے، یار بڑا عجیب سا بندہ ہے، ایک پیر کا تعویذ چل جاتا ہم کو، یار کمال بندہ ہے، آپ بھی اس کے پاس جاؤ۔ وہ پھر بات پھیلتے پھیلتے نا میں مختصر کرنے لگا کہ وہ بادشاہ تک پہنچی بات۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یار چلو دیکھتے ہیں کہ بندہ کون ہے۔ پھر بادشاہ اس بندے کو ملنے آیا، اب اس کو تو پتہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور میں بہروپیہ ہوں، اور وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے، اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ بادشاہ میرے پاس آنے والا ہے۔ وہ پھول ڈال گیا کہ آج اگر بادشاہ نے مجھے پہچان لیا نا تو آج میری خیر نہیں، آج میری گردن اتار دے گا۔ تو وہ ڈرا ہوا ہے اور اللہ والوں کا بھیس بدلا ہوا، اس نے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پھر جب وہاں پر بیٹھا تو بادشاہ آیا، بادشاہ نے جب اس کو دیکھا نا تو بادشاہ پہچان نہیں سکا کہ یہ بندہ کون ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ اس کو پہچان نہیں سکا، بادشاہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ اللہ اللہ کرتا رہا، بادشاہ بیٹھا ہوا وزیر مشیر ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے تو ہم تو کہتے ہیں جناب الحمدللہ میری تو MP کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جی ہم تصویر کھنچوانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ یار ہم فیس بک پہ لگائیں گے، دیکھو جی ہماری فلاں جو ہے نا یہ سماجی شخصیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ لیکن وہ بھی ڈرا ہوا اندر سے کہ بادشاہ میرے پاس ہے، لیکن ہر چیز کو سمیٹ کے نا سکون سے بیٹھا ہوا ہے، ڈرا ہوا فل ڈرا ہوا ہے کہ باری تعالیٰ آج بچا لینا مجھے۔ دعا بھی کر رہا ہے اور بادشاہ سے بات کرتا رہا، لیکن اس نے جواب کوئی نہیں دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہتا واقعی یار بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے دعا کروائی، اس نے دعا بھی کی، بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ پھر وہی فقیر جو تھا، جو اللہ والا تھا، اس نے جناب سارا کچھ اتارا اور بھاگا بادشاہ کے پیچھے، پیر پکڑا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو میرے قدموں میں کیوں گر رہا ہے؟ وہ پیچھے ہوتے ہیں بادشاہ، وہ آگے بڑھتا، بادشاہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔
پھر بادشاہ نے کہا چلو جان چھڑوانے کے لیے کہہ ہی دیتے، جان کی امان دی ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے جناب نکلی داڑھی اتاری، مونچھیں بھی اتاری، پگ جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی اتاری، جبے کبے ہر چیز اتاری، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے جان کی امان دیا، میں تو آپ کو وہی بندہ ہوں جو روح بدل بدل کے آپ کے دربار میں آتا تھا۔ پھر وہ بادشاہ جو تھا وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، تو اس دفعہ نا اپنے مقصد میں اپنی بات میں کامیاب ہو گیا، بتا کیا مانگتا ہے؟ بادشاہ چاہیے، ساری لے جا، جو چاہیے تجھے لے جا۔ پھر وہ کہنے لگا نہ اب نہیں کچھ چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار بادشاہ تجھے دے رہا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں اب بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کیوں؟ کہتا کہ یہ زندگی جو میں جی رہا تھا نا یہی مجھے اچھی ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ کہتا کہ دیکھو میں تو اللہ والا بنا ہی نہیں، میں نے تو اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں، میں نے تو صرف ان کی نقل کی ہے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی نقل کرنے میں اتنا مجھے مرتبہ اور مقام ملا کہ بادشاہ وقت کو اللہ نے میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ تو جب میں اللہ والا بن جاؤں گا، جب میں ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤں گا تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا۔ میرے بھائیو دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا والے کے پیچھے بھاگو جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ وہ اس کے پاس ہے ہر چیز، دنیا دار کے پاس تو کچھ ہے نہیں جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا تو صحیح، پھر دیکھتے سے کیسے تیرے وارے نیارے ہوتے ہیں۔